السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلی اللہ تعالی علیہ وعلا آلہ واصحابہ وازواجہ وذریاتہ واہل بیتہ واہل طاعتہ اجمعین الی یوم الدین۔ فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ وقال تعالی یا ایہا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا۔ وقال تعالی قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ۔ وقال تعالی یا ایہا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا۔ وقد ورد في الخبر عن النبي الصادق الأبر أنه قال التائب من الذنب كمن لا ذنب له۔ صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاكرين والشاهدين والحمد لله رب العالمين۔ رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبسيدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبیا ورسولا۔ رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبسیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبیا ورسولا۔ جزا اللہ عنا نبینا محمدا
صلی اللہ علیہ وسلم بما هو أهله سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم۔ واجب الاحترام حضرات علماء کرام، بزرگوں، دوستوں، نوجوان بھائیوں، اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ اس خالق و مالک نے مجھے اور آپ کو اللہ اور اس کے رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کہنے سننے کے لیے جمع ہونے کی توفیق عطا فرمائی۔ بیجاپور کی تاریخی جامع مسجد میں پہلی بار حاضری ہوئی ہے۔ میں دیکھ رہا ہوں کہ یہ مسجد دہلی کی جامع مسجد سے بڑی ہے یا چھوٹی ہے، لیکن اندازہ یہ ہے کہ یہ دہلی کی جامع مسجد سے بڑی ہے۔ ہمارے لیے خوشی کی بات ہے کہ آج ہم ایک تاریخی مسجد میں قرآن اور حدیث کی نسبت پر جمع ہوئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا فرمائیں کہ اللہ ہمیں کچھ بات ایسی کہنے سننے کی توفیق عطا فرمائیں کہ جس پر اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائیں۔ میرے بھائیوں، دوستوں اور بزرگوں، قرآن کریم اللہ کی مقدس کتاب ہے۔ قرآن کریم کہ جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر جو فخر الرسل ہیں، جبریل امین کے ذریعے جو فرشتوں کے سردار ہیں، ان کے ذریعے قرآن کریم آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر 23 سال کی مدت میں نازل ہوا۔ قرآن کریم یہ آسمانی کتاب ہے، اور بھی اس سے پہلے کتب سماویہ، توریت، زبور، انجیل، صحف عیسیٰ، صحف موسیٰ نازل ہوئے، لیکن قرآن کریم کی حفاظت کا جو وعدہ رب العالمین نے کیا اور کتابوں کے تعلق سے نہیں ملتا۔ قرآن کریم کے تعلق سے قرآن خود کہہ رہا ہے اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ ہم نے قرآن کریم کو اتارا، ہم نے قرآن کریم کو اتارا، وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، اور ہم اس کے حفاظت کرنے والے ہیں۔ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، تاکید در تاکید قرآن کی حفاظت کا وعدہ اللہ نے کیا ہے، اور قرآن کی حفاظت کے لیے اللہ نے حفاظ کی جماعت تیار کی، قراء کی جماعت تیار کی،
اور قرآن کریم کے احکام کی حفاظت کے لیے لوگوں نے قرآن کریم پر کس انداز سے محنت کی. احکام القرآن پر لوگوں نے مستقل محنت کی اور قرآن کریم کی حفاظت کے خاطر مفسرین کی جماعت اللہ نے کھڑی کی کہ جنہوں نے قرآن کریم کی تفسیر کی لائن سے محنت کی. مجودین کی جماعت کھڑی ہوئی جنہوں نے قرآن کریم پر تجوید کی لائن سے محنت کی. قرآن کریم انزل القرآن علی سبعۃ احرف، قرآن کریم کو پڑھنے کا 7 قراتوں کا عشر صغیر عشر کبیر. یہ قراء لوگ، ابھی آپ کے سامنے ہمارے قاری عبد القدیر صاحب نے قرآن کریم پڑھا، ماشاءاللہ وہ سبا کے قاری ہیں، عشرہ کے بھی قاری ہیں، اور آپ کے شہر میں ماشاءاللہ کتنے قرآن کریم کے پڑھنے والے بہترین لوگ موجود ہیں. اور ہر زمانے میں اللہ قراء کی جماعت کھڑا کرتا رہے گا کہ جو قرآن کو اچھے سے اچھے انداز میں پڑھتے ہیں. اس وقت قرآن کریم پر ہمارے ملک میں جو محنت ہوتی ہے، اس کے ساتھ عالم اسلام میں بھی قرآن کریم پر ایک بے نظیر کام ہو رہا ہے. قرآن کریم پر جو کام ہو رہا ہے، حیۃ العالم الاسلام القرآن الکریم، جس کے رئیس ہیں عبداللہ بسفر، میرے خاص دوست ہیں. جامعہ میں سال گزشتہ کل ہند مسابقۃ القرآن کے پروگرام پر وہ آئے تھے. دنیا کے کئی ملکوں میں ان کی طرف سے تحفیظ کے شعبے چلتے ہیں. وہ قرآن کے کمپٹیشن کا بڑا کام کرتے ہیں. وہ لوگ، سعودی حکومت کام کر رہی ہے قرآن کریم کے کمپٹیشن پر، امارات کام کر رہا ہے. ابھی پچھلے دنوں سوڈان سے بھی ایک خط آیا کہ ہمارے یہاں قرآن کریم کا مسابقہ ہو رہا ہے، آپ کے یہاں کے بچوں کو بھیج دیجیے. تو مختلف ممالک میں قرآن کریم پر کام ہو رہا ہے اور یہ کام ہوتا رہے گا، کیونکہ اللہ کا وعدہ ہے اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ. پچھلے دنوں عبداللہ بسفر نے ہم سے رابطہ کیا کہ ہم 10 سال میں جو بچے 10 سال مکمل 10 سال میں جو بچہ حافظ قرآن ہو، حفاظ الصغار، ان کے درمیان قرآن کمپٹیشن کرنا چاہتے ہیں، ہندوستان سے ایک بچہ آپ بھیجیے. اب میں نے کہا کہ بھئی 10 سال میں حافظ قرآن ملنے بڑا کام ہے، لیکن کوشش کی ہمارے دفتر والوں نے تو الحمدللہ کچھ بچے مل گئے. ہم نے ان سے رابطہ کیا کہ یہ بچے ہیں، ان کا یہ نمبر ہے، یہ وہ، تو انہوں نے وہاں سے ان بچوں کا انٹرویو لیا اور اس میں ایک بچہ جو سہارنپور کا چھوٹا سا بچہ 10 سال کا، اس کو سلیکٹ کیا. اس کے آنے جانے کے پورے مصارف رفیق سفر کے ساتھ. تو کہا کہ کل پوری دنیا سے 20 چھوٹے بچے حفاظ الصغار قرآن کریم پر مختلف انداز سے دنیا کے اندر میں کام ہوتا ہے. بیجاپور کے دوست، آپ تو بیجاپور میں ہیں، آپ سمجھے کہ بھئی یہ قرآن پہ کیا کام ہوتا ہوگا، یہ بچے جاتے ہیں آتے ہیں پڑھتے ہیں. نہیں، قرآن کریم پر جو کام ہو رہا ہے میرے دوستو، اب تو انٹرنیٹ کا زمانہ ہے. آپ ذرا بیٹھ جائیے اور ویب سائٹ کھولنا شروع کر دیں گے تو آپ کو معلوم ہوگا کہ دنیا میں قرآن کریم پر کیسا کیسا کام ہو رہا ہے. قرآن کریم پر کام کرنا چاہیے اور قرآن کریم کی تعلیم کی طرف توجہ دینی چاہیے. ہمارا ایک بہت بڑا طبقہ ایسا ہے کہ جو بیچارے قرآن سے بالکل ناواقف ہے. مجھے اندازہ ہے ایک مرتبہ ایک بہت بڑا پروگرام تھا، میں ایک یونیورسٹی کے وائس چانسلر کو میرے ساتھ اس پروگرام میں لے گیا. مسلمان تھے، میرے دوست تھے، گجرات کی ایک بڑی آبادی میں. مجھے اندازہ نہیں تھا کہ یہ بیچارہ بالکل ناواقف ہے دین سے. میں سمجھا کہ یونیورسٹی کا وائس چانسلر ہے، بہرحال مسلمان ہے، مسلمان ہونے کے ناطے اتنی بدگمانی تو میں نہیں کر سکتا تھا کہ اسے دین کی کسی چیز کا اس کو علم نہیں.
وائس چانسلر. میں نے ان کو اپنے جلسے میں تعارف کرا کہ ناگپور یونیورسٹی کے وائس چانسلر ہے. میں نام بیان نہیں کر رہا ہوں آپ کے سامنے. اب میں نے ان کو بیان کے لیے کھڑا کیا کہ آپ کچھ بات کریں گے ایجوکیشن کے اوپر. تو ایجوکیشن کی بات کرتے ہوئے انہوں نے تو بیچاروں نے کہا کہ بھائی ٹکڑو یہ نے وہ نے ایسی باتیں انہوں نے شروع کر دی. میں نے کہا کہ بھائی تم نے تو کوئی بات ایسی نہیں کی کہ جس سے امت کوئی بات لے کر جاتی. تو کہا کہ نہیں ہم پر بڑی پابندیاں ہوتی ہے, ہم جو ہیں دین کی بات بھی نہیں کر سکتے. میں نے کہا کہ لا حول ولا قوت الا باللہ. لیکن پھر بعد میں اندازہ ہوا کہ اس بیچارے کو علم دین سے دور کا بھی واسطہ نہیں. ایسا ہی ایک واقعہ مجھے بھی یاد آیا. علی گڑھ یونیورسٹی کے وائس چانسلر سید حامد صاحب نے میری طالب علمی کے زمانے میں یہ قصہ سنایا. آپ اس سے اندازہ لگائیے کہ امت تعلیم سے کتنے دور ہے. کہا کہ ایک IAS آفیسر کا انٹرویو تھا. سید حامد کہتے ہیں کہ میں انٹرویو لینے والوں میں تھا, ایک اور بھی لوگ تھے. کہا کہ ہم لوگ بیٹھ گئے انٹرویو لینے والے, اور لسٹ آئی کہ یہ بچے IAS ہوئے ہیں, اب اس میں کوئی کلکٹر بنے گا, کوئی DIG بنے گا, کوئی DSP بنے گا, اور ہم انٹرویو لے رہے ہیں. تو کہا کہ میں ایک مسلمان ہونے کے ناطے میرے دل میں یہ آیا کہ کوئی مسلمان ہے کہ نہیں بھائی. کہا دیکھتے دیکھتے ایک آیا, ایک بچی کا نام آیا معراج النساء. اس بچی کا نام ہے معراج النساء. میں نے اللہ کا شکر ادا کیا, چلو ایک تو آئی, نہ ہونے سے تو ہونا بہتر. اب آگے سنیے ہوتا ہے کیا. کہا کہ انٹرویو ہوتا رہا, جب اس بچی کا نمبر آیا تو میں ایز اے ایگزامینر انٹرویو لینے والا مجھے رائٹ ہے کہ میں کوئی بھی سوال کروں. تو میں نے اس سے پوچھا کہ بیٹی تمہارا نام کیا. تو اس نے کہا کہ معراج النساء. میں نے کہا واہ. حامد صاحب کہہ رہے میں نے ان سے پوچھا کہ بیٹی آپ جانتی ہے اسلام میں معراج کسے کہتے ہیں؟ یہ ہمارے چھوٹے بچے ہی بتا دیں گے. وہ بچی خاموش رہی. پھر میں نے اور سوال کو آسان کیا کہ بیٹی یہ بتاؤ کہ معراج میں اللہ نے اپنے نبی کو کس چیز کا تحفہ دیا؟ اور سوال آسان ہو گیا. آپ بتا دیں گے کس کا تحفہ دیا بھائی؟ نماز کا. تو اس لڑکی نے کہا کہ پلیز ایکسکیوز می, I don't know about Islam anything. یہ حال. سید حامد صاحب کہہ رہے کہ میرے پیر سے زمین نکل گئی کہ ایک لڑکی مسلمان اتنے بڑے عہدے تک آ گئی لیکن اس کو علم دین کا نام بھی پتا نہیں, علم دین سے ناواقف ہے. حامد صاحب کہہ رہے ہیں کہ میں نے اپنے پر کنٹرول کیا اور میں نے اپنے دل میں کہا کہ اس بچی کا قصور نہیں ہے, قصور اس کے ماں باپ کا ہے. اس کے ماں باپ نے اس وقت دنیاوی لائن کی اتنی بڑی محنت کی کہ آج وہ سریا تک پہنچ رہی ہے, کلکٹر بنے گی, لیکن اس کے ماں باپ نے اس کے بچپنے میں اس کی دینی تعلیمی کوئی فکر نہیں کی ہے. تو ایسے تو کئی قصے میں آپ کو بتا سکتا ہوں. میرے دوستو, ایک مسلمان ہونے کے ناطے آج بھی میں نے ایک جگہ پر کہا کہ ہمیں اس دنیا میں رہنا ہے. اس دنیا میں ایک عالم دین کی ضرورت ہے, قاری قرآن کی ضرورت ہے, ڈاکٹر کی ضرورت ہے, انجینئر کی ضرورت ہے, فارماسسٹ کی ضرورت ہے. کوئی انکار نہیں کیا جا سکتا. لیکن ایک مسلمان ہونے کے ناطے ہم سب سے پہلے مسلمان بنیں گے, اس کے بعد ڈاکٹر بنیں گے.
ہم ایک مسلمان ہونے کے ناطے ہم سب سے پہلے ایک مسلمان بنیں گے، اس کے بعد کلکٹر بنیں گے۔ اسلامک بیسک تعلیم سے اگر ہم ناواقف رہیں گے تو ہماری اولاد بھی ناواقف رہے گی۔ اسی کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم۔ دین کی بیسک تعلیم کا سیکھنا ہر مسلمان کا فریضہ ہے۔ اگر ہم دین کی بیسک تعلیم سے ناواقف ہیں تو میرے دوستو ہماری آنے والی نسلوں کا کیا ہوگا؟ عصری تعلیم کا کوئی مخالف نہیں، لیکن بدقسمتی سے عصری تعلیم والے دینی تعلیم، دین سے اتنے دور ہوتے جا رہے ہیں کہ الامان والحفیظ، یہ تو اللہ کا شکر ہے، اللہ کا فضل ہے کہ حضرت مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ نے، اللہ نے ان کے ذریعے دعوت کے کام کو چلایا کہ اس دعوت کے کام کی برکت سے کہیں کالج کے بچے نکلتے ہیں، کہیں پروفیسر لوگ نکلتے ہیں، اور کہیں دین کی باتوں میں نوجوان پکڑے جاتے ہیں۔ اگر اس وقت یہ کام نہ ہوتا تو میرے دوستو امت کا کیا حال ہوتا ہم کچھ کہہ نہیں سکتے۔ اور یہ حضرت مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ بانی تبلیغ کہ اللہ نے جن کے قلب پر دعوت کو ڈالا، وہ ایک دینی مدرسے کے ممتاز فاضل تھے، دارالعلوم دیوبند کے فاضل تھے، حضرت شیخ الہند کے شاگرد رشید تھے۔ حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ سے ان کے ساتھیوں میں سے کسی نے کہا، حضرت یہ الیاس کیا کریں گے؟ حضرت مولانا الیاس صاحب بالکل پستاقت تھے، کمزور، زبان میں بھی لکنت۔ حضرت شیخ الہند ایسے ہو گئے بیٹھے تھے، کہا کہ تمہیں پتا نہیں، الیاس تو وہ کام کرے گا جس کا تمہیں اور مجھے تصور بھی نہیں ہوگا۔ یہ ان کے استاد کی بات۔ اسی لیے کسی نے کہا، اتقوا من فراست المومن فإنه ينظر بنور اللہ تعالی۔ حضرت شیخ الہند سمجھ گئے تھے حضرت مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ کے جسم میں جو دل تھا وہ رونے والا دل تھا، امت کے پسیجنے والا دل تھا، امت کی فکر کو لے کر کوڑنے والا دل تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے ایک کمزور انسان سے وہ کام چلایا جو دنیا کے چپے چپے میں پھیلا، اور اللہ تعالیٰ نے اس کام کے ذریعے ہزاروں نہیں، لاکھوں نہیں، کروڑوں انسان کی ہدایت کا ذریعہ بنایا۔ تو میرے دوستوں میں عرض کرنے جا رہا تھا، اس وقت اس امت کو جن چیزوں کی طرف توجہ دینے کی ضرورت ہے وہ تین چیزیں ہیں، ایک تعلیم، تنظیم اور تجارت۔ تعلیم، دین کی بھی تعلیم اور دنیا کی بھی تعلیم، کوئی منع نہیں کر رہا ہے، لیکن بیسک تعلیم جس پر اللہ اور رسول کی پہچان، اللہ اور اس کے رسول کی معرفت، قرآن کریم کی تلاوت، ہر مومن کے گھر میں ہر بچے کو قرآن پڑھانا فرض عین ہے، فرض کفایہ نہیں۔ اپنی اولاد کو علم دین، بیسک علم دین، عالم بنانا ضروری نہیں، حافظ بنانا ضروری نہیں، لیکن قرآن کریم سے اس کو وابستہ کرنا، دین کی بیسک تعلیم دینا۔ ماں باپ کیا حق لیا ہے؟ بچے نہیں پہچانتے کہ ماں کا کیا حق ہے، باپ کا کیا حق ہے، کیونکہ ماں باپ نے اس کو پڑھایا نہیں۔ قرآن کہتا ہے
ولا تقل لهما اف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما. ولا تقل لهما اف. قرآن ماں باپ کے تعلق سے ببانگ ڈول صاف لفظوں میں کہہ رہا ہے ولا تقل لهما اف. ماں باپ کو اف تک مت کہو. ولا تنہرہما. ماں باپ کو جھڑکو بھی نہیں. وقل لهما قولا کریما. ماں باپ کے ساتھ نرم بات کرو. آج کا نوجوان جس کو تھوڑی تعلیم آ گئی، کوئی ڈاکٹر بن گیا، کوئی انجینئر بن گیا، وہ اپنے ماں باپ سے دور ہوتا جا رہا ہے. وہ سمجھ رہا ہے کہ آئی ایم سم تھنگ بٹ ہی از نتھنگ. اگر کوئی اپنے ماں باپ کو چھوڑ کر اپنے آپ کو بڑا سمجھ رہا ہے تو میں سمجھتا ہوں ہی از نتھنگ. وہ کچھ نہیں ہے. قرآن سیکھنا، قرآن کو سمجھنا پڑے گا. اہل علم کے پاس جائیے، قرآن سیکھیے. بڑی عمر کے اندر میں بھی آپ قرآن سیکھ سکتے ہیں. ہمارے ڈاکٹر صاحب بیٹھے یہاں پر، یہ ہمارا مولانا شبیر صاحب کے پاس قرآن سیکھا انہوں نے، ماشاءاللہ. ایسے کتنے بھی لوگ ہیں جو دعوت تبلیغ میں نکلنے کے بعد ان کو داعیہ پیدا ہوا. حضرت مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ کے ملفوظ ہیں، حضرت فرماتے ہیں کہ میں اپنی اس دعوت و تبلیغ کے ذریعے دین کے ہر شعبے کو پانی پہنچانا چاہتا ہوں. ہاں، دعوت و تبلیغ کے ذریعے مدارس کو بچے ملیں گے. ایک آدمی اللہ کے راستے میں نکلا اور اس نے حافظ قرآن کے فضیلت سنی کہ جس کا بیٹا حافظ قرآن، کل قیامت کے دن اس کے باپ کو ایسا تاج پہنایا جائے گا جو آفتاب مہتاب سے زیادہ روشن، اور وہ حافظ قرآن 10 آدمیوں کو جس پر جہنم واجب ہے ان کو چھٹکارا کرے گا. تو کہے گا یار مجھے بچے کو پڑھانا ہے، چلو بھائی تعلیم القرآن میں چلو، فلاں مدرسے میں چلو، اب ہمارے بچے کو حافظ بناؤ. یہ دعوت کی برکت. انفاق فی سبیل اللہ کے لوگ پیدا ہوں گے. اللہ کے راستے میں نکلنے کے بعد اس نے دیکھا کہ راہ خدا میں خرچ کرنا، کہاں خرچ کرے، کیسے جائیں؟ علماء کے پاس جائیں گے، خانقاہوں کے میں جائیں گے، بزرگوں کے پاس جائیں گے. تو میرے دوستوں میں عرض کر رہا تھا قرآن نے ماں باپ کے تعلق سے کیا کہا ہے؟ وَلَا تَقُلْ لَهُمَا اُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا. وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا. بھلی بات کرو. ایک بزرگ فرماتے ہیں جو آدمی یہ چاہے کہ اللہ اس پر دنیا کھولے اور آخرت بھی کھولے، اس کو چاہیے کہ وہ اپنے ماں باپ کا فرما بردار بنے، اپنے ماں باپ کی خدمت کریں اور اپنے متعلقین رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی کریں. آج اس کا جنازہ نکل رہا ہے. بیجاپور کے دوستو، ایک قیامت کی نشانی بتا رہا ہوں. قیامت کی نشانیاں بہت ساری حضور سے منقول ہے. ایک قیامت کی نشانی یہ ہے کہ آدمی اپنے اعزا اقارب کو چھوڑ دے گا، بھائی بہن کو چھوڑ دے گا اور اپنے دوستوں کے ساتھ مست اور مگن رہ جائے گا. گھر میں آئے گا تو بات بھی نہیں کرے گا اور دوستوں سے جائے گا تو چیخے گا، چلائے گا. یہ قیامت کی نشانیاں. آج ہمارا سلوک ازدواجی زندگی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو دیکھیے. حضور اپنے ازواج کے ساتھ کس طرح رہتے تھے. ہمارا آج کا پڑھا لکھا نوجوان، شادی ہوئی 2-4 مہینے 6 مہینے نہیں ہوئے، چلو بھائی ختم ہو گئے معاملہ. کیا ہوا؟ ہمارا نہیں بن پڑا، بنا نہیں. کیا نہیں بنا؟ کیا بنا نہیں بھائی؟ ایک دوسرے کے حقوق کو جانتے نہیں ہیں. یہ جہالت ہے.
ایک ملک ہے، بہت بڑا ملک ہے، وہاں کے تعلق سے جب مجھے حرمین نے ایک ملاقات ہوئی، کہا کہ ہماری یہاں شادی اس وقت تک نہیں ہوتی جب تک کہ میاں بیوی کو اور لڑکا لڑکیوں کو ازدواجی زندگی کی جو تعلیمات ہے احادیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ نہ ان کو پڑھایا جاوے، وہاں تک شادی نہیں ہوتی۔ میں نے کہا بس یہ صحیح بات ہے، میاں نہیں جانتے بیوی کا کیا حق ہے، بیوی نہیں جانتی میاں کیا حق ہے، تو جھگڑے ہی شروع ہو جائیں گے۔ بھئی شریعت نے ہر ایک کے حدود رکھے ہیں، ماں کا مقام ماں کا ہے، بیوی کا مقام بیوی کا مقام ہے، بہن کا مقام بہن کے مقام پر ہے، بیٹی کا مقام بیٹی کے مقام پر ہے۔ انزل الناس قدر منازلہم، ہر ایک کو ایک مقام کے ساتھ لے کر چلنا ہے۔ لیکن کبھی ہم اس کو سوچتے بھی نہیں کہ یہ بھی کوئی بات پوچھنے کی ہے۔ ازواج مطہرات میں ایک ام المومنین فرماتی ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت شریفہ یہ تھی کہ جب حضور ازواج میں سے کسی کے کمرے میں جاتے جن کی یہاں حضور کو رات گزارنا ہے، جن کی باری ہوتی، پہلے تو اس گھر میں جاتے ہی سلام کرتے، السلام علیکم۔ بتاؤ ہم میں کوئی ہے جو اپنی بیوی کے پاس جا کر سلام کہے اس کو کیا سلام کرنے کا، اس کو کیا سلام کرنے کا؟ نبی نے سلام کیا اور بیجاپور والے نہ کہہ رہے کہ سلام نہیں کرنے کا، ان کو کیا سلام کرنے کا، یہ تو اپنی بیوی ہے۔ اللہ بیوی ہے لیکن حضور نے کیا کیا؟ حضور بغیر سلام کے کبھی نہیں جاتے تھے، اور جب حضور کسی ازواج مطہرات میں سے کسی کے گھر جاتے تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پر بشاشت اور خوشی کے آثار ہوتے تھے، باہر کے کسی واقعے سے متاثر ہو کر گھر والوں کو پریشان نہیں کرتے تھے جیسے آج ہمارا حال ہے۔ تو ام المومنین ایک فرماتی ہے کہ ہمارے یہاں حضور کی باری ہے، حضور آئے لیکن سلام کرنا بھول گئے۔ سنیے، سلام کرنا بھول گئے۔ ام المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں میں نے ہمت کر کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آج آپ نے سلام نہیں کیا۔ خدا پاک کی قسم وہ فرماتی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فوراً کمرے سے باہر ہو گئے، فوراً کمرے سے باہر ہو گئے اور السلام علیکم کہہ کر کمرے میں آئے۔ کوئی کر سکتا ہے امے کا؟ مارنے شروع کر دے، مارنا چالو، تیرے کو سلام کی پڑی ہے، ہمارا دماغ خراب ہے نا، تو تمہارا دماغ تو خراب بچ رہے گا، اس کو کیا کریں گے بیچارے، وہ کیا کرے گی؟ یہاں تو باہر کا ٹینشن گھر میں بیوی پر سوار ہو جانے کا، کسی کے ساتھ جھگڑا ہوا تو گھر میں بچوں کو آ کر مارنے کا، یہ ہمارا طریقہ ہے۔ کئی دکان میں نقصان ہو گیا تو بیوی پر طوفان کرنے کا۔ بیجاپور کے دوستو، یہ نبی کی طریقے کے خلاف ہے۔ نبی کے تعلق سے قرآن نے کہا لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ۔ قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ تحقیق کے تمہارے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی آئیڈل ہے، نمونہ ہے، سیمپل ہے۔ ازواج مطہرات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے ماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے پوچھا گیا کہ ماں ام المومنین فرمائیے ما کان خلقہ، آپ کے اخلاق کیا تھے؟ ماں عائشہ نے فرمایا کیا تم نے قرآن نہیں پڑھا؟
کان خلقہ القرآن. ماں عائشہ نے فرمایا کہ حضور کے اخلاق، پورا قرآن حضور کا اخلاق تھا. قرآن کی تفسیر احادیث رسول اور حیات رسول ہے. سیرت پڑھنے کی ضرورت ہے. بیجاپور کے دوستو، صبح سویرے آپ اخبار لے لیں گے، ناشتے سے پہلے اخبار کا دیکھنا ضروری ہے. ناشتہ والی بیچاری وہ انڈا بنا کر رکھے، ارے رہنے ابھی جب میں پیپر دیکھ لیتا ہوں. لیکن کوئی بیچارہ عالم دین کتاب لے کر کھڑا ہے، بھائی کون پڑھتا ہے مولانا؟ ہمارا کوئی پڑھتے نہیں بھائی، نہیں پڑھتے کوئی. یعنی دین کی باتوں سے ہم اتنے دور ہوتے جا رہے ہیں کہ جس کی انتہا نہیں. جو دین کے علم سے ہم دور ہوتے جائیں گے میرے دوستو، تو ہمارے گھروں میں دین کیسے آئے گا؟ ہماری اولاد نیک کیسے بنے گی؟ ہمارا گھر جنت کا نمونہ کیسے بنے گا؟ اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ کا گھر جنت کا نمونہ بنے تو آپ کو سیرت سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا مطالعہ کرنا پڑے گا، علماء کے پاس بیٹھنا پڑے گا. قرآن صاف لفظوں میں کہہ رہا ہے فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ. اگر تم نہ جانتے ہو تو جاننے والوں کو پوچھو. دیکھیے حضور اپنی عورتوں کے ساتھ کیسا سلوک کر رہے ہیں. ازواج مطہرات کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ. ماں عائشہ فرماتی ہے کہ میں جس جگہ سے پانی پیتی ہوں اللہ کے رسول اس جگہ سے پانی پیتے ہیں. کس قدر محبت تھی حضور کو ام المومنین ماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کے تعلق سے خاص کہا کہ وَلِزَوْجِكَ عَلَيْكَ حَقٌّ، تیری بیوی کا تیرے ذمہ حق ہے. لیکن آج کا مسلمان کیا کہتا ہے؟ بیوی کیا ہے؟ بیوی کی لٹیاں میرے پیر کے نیچے ہیں. لو بھائی، اور تیرا نبی یہ کہتا ہے کہ وَلِزَوْجِكَ عَلَيْكَ حَقٌّ، تیری بیوی کا تیرے ذمہ حق ہے. معاشرہ، سماج کس طرف جا رہا ہے اس چیز کو سمجھنے کی بڑی ضرورت ہے میرے دوستو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو دیکھیے. بیمار ہو گیا بچہ، دیکھو کیا ہوا؟ کچھ کاٹا کسی نے؟ شاید فکس شروع ہو گیا. فٹ دیکھو ہو گیا. اللہ شفا عطا فرماوے. تو میرے دوستوں میں عرض کر رہا تھا ضرورت ہے اپنے گھروں میں سیرت سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم کرنے کی. ہمارے بڑے فرماتے ہیں نا کہ گھروں میں کتابی تعلیم ہو، گھر میں دینی تعلیم کا مذاکرے ہوں. بدقسمتی سے ہم دینی تعلیم سے اپنے آپ کو دور کیے ہوئے ہیں. یہ مدارس، یہ دعوت و تبلیغ کی محنت، یہ میرے دوستوں امت کے لیے ازحد ضروری ہے. میں بات کر رہا تھا کہ 3 چیزیں ہمیں ضروری ہے. ایک تو تعلیم، دونوں تعلیم. اپنی اولاد کو سیانہ ہونے سے پہلے، سمجھدار ہونے سے پہلے اس کو علم دین پلا دیجئے، اللہ کی ربوبیت بتا دیجئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں سے اس کو واقف کر دیجئے.
ایک بہت بڑے مصنف ہیں شیخ عبد یمانی، انہوں نے ایک کتاب لکھی علموا اولادکم حب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ اپنی اولاد کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت پلاؤ۔ حضور نے فرمایا لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ، تم میں مومن کامل نہیں ہو سکتا جب تک کہ میں اس کے نزدیک اس کی ہر چیز سے زیادہ محبوب نہ ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت یہ جزء ایمان ہے، کوئی مومن کامل ہو ہی نہیں سکتا بغیر حب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ جب آپ کے اندر حب رسول ہے تو حب رسول دعوت دے گی اطاعت رسول کی، کہ ہم اطاعت کریں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور ہمارے گھروں میں ہم سنت کو زندہ کریں، ہمارے گھروں میں ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے مذاکرے کریں۔ جب تک ہمارے گھروں میں حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے طریقے کا مذاکرہ نہیں ہوگا، گھروں میں دین آئے گا نہیں۔ عصری تعلیم کے اعتبار سے ضرورت ہے مسلمان پبلک سروس میں جائے، آئی ایس بنے، کلیکٹر بنے، ڈی آئی جی بنے، ڈی ایس پی بنے، لیکن اور اس کے اندر بھی مسلمان نوجوان ہائر ایجوکیشن میں بہت آگے بڑھے، کوئی منع نہیں کرتا، ضرورت ہے، لیکن پہلے دین اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کو اپنے دل میں جگا دے، اور اس کے بعد دنیا سے بڑی تعلیم کو وہ حاصل کریں۔ آج ضرورت ہے اچھے ڈاکٹر کی، اچھے انجینئر کی، تو اس طرف بھی مسلمانوں کو اپنے دینی اداروں کے ساتھ مدارس کی جہاں ضرورت ہے، مسلمانوں کے ہائر ایجوکیشن کے ادارے بھی وقت کی اہم ضرورت ہے۔ تیسری چیز جس کی طرف توجہ دینے کی ضرورت ہے وہ ہے تجارت۔ اس ملک میں مسلمانوں کے اکنامک، مسلمانوں کی فائننس حالت اس وقت تک درست نہیں ہوگی جب تک مسلمان بزنس مین نہیں بنتا۔ مسلمان تاجر بنے اور بڑا تاجر بنے، جب تک مسلمان بزنس مین نہیں بنتا مسلمانوں کی اکنامک درست نہیں ہوگی۔ اس کے لیے ضرورت ہے، دیکھیے سماج کہاں بدھو بنا ہے۔ ایک صاحب آئے، کہا کہ حضرت میں تو ایک بات پر پہنچا ہوں۔ میں نے کہا کیا؟ کہا کہ 5 لاکھ روپے میرے پاس ہے، میں بینک میں رکھ دیتا ہوں، 5 سال کے بعد 7, 8, 10 لاکھ روپے ہو جائیں گے۔ میں نے کہا کہ تو بہت اچھا آپ کی بات ہے، لیکن میں آپ کو ایسا راستہ بتاتا ہوں کہ آپ 5 لاکھ کو اگر آپ بزنس میں لگاتے ہیں اور آپ صحیح معنی میں کسی اچھے رہبر کی رہبری میں تجارت کریں گے تو 5 سال میں نہیں، 2 مہینے میں اللہ اس کو ڈبل کر دے گا۔ یعنی آپ یہ سمجھیے کہ آدمی کس طریقے سے اپنی تھنکنگ کو بنا رہا ہے، لیکن قرآن اور حدیث ہمارے سامنے الحلال بین والحرام بین احل اللہ البیع وحرم الربا، اللہ نے بزنس کو حلال کیا ہے اور سود کو حرام کیا ہے، لیکن مسلمان یہ سوچتا ہے کہ تجارت کے اندر میں جاؤں گا تو کہیں نقصان ہو جائے گا، تو یہ اچھا ہے کہ بغیر نقصان کے پیسے ملتے رہیں گے۔ شریعت نے اس چیز کو حرام قرار دیا ہے۔ تجارت کرو، تمہارے پاس پیسے ہیں، دماغ نہیں ہے، کوئی مسلمان نوجوان کو کام پہ لگاؤ، جس کو شریعت کی اصطلاح میں بیع مضاربت کہتے ہیں، ایک کی پیسے اور ایک کی محنت، پرسنٹیج طے کر دیجئے کہ اتنے پرسنٹ آپ کے، اتنے پرسنٹ میرے، نفع نقصان کے اندر میں۔ مفتیان کرام کے پاس جائیے،
ان کو پوچھئے. اسلامک بینکنگ بھی آج ایک بڑا سبجیکٹ بنا ہوا ہے دنیا کے اندر میں. اسلامک بینکنگ کی طرف دنیا آ رہی ہے. تو میرے دوستو، یہ پڑھے لکھے لوگوں کا شہر ہے. ہم یہ چاہیں گے کہ مسلمان تعلیم میں بڑھے، تجارت میں بڑھے، اور ایک ہے تنظیم. اس ملک میں اس کی حکومت ہے جس کے ہاتھ زیادہ ہیں. کیا مطلب؟ اکثریت برسر اقتدار سرکار بناتی ہے. مسلمان اس ملک میں مائنورٹی میں ہیں، برادران وطن میجورٹی میں ہیں. مائنورٹی اور میجورٹی کی تکرار، جنگ شروع سے ہے اور رہے گی. لیکن اس ملک میں مسلمان اتنی بڑی مائنورٹی کے ساتھ ہیں کہ وہ جس کو چاہے اس کو دلی کی گادی پر بٹھا سکتا ہے، اور جس کو چاہے اس کو گادی سے اتار سکتا ہے. لیکن یہ اس وقت ہوگا جبکہ مسلمانوں کا پڑھا لکھا طبقہ آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ مل جل کر اتفاق کے ساتھ ملک کی سیاست میں حصہ لے. مولانا ابوالکلام آزاد رحمۃ اللہ علیہ، جو ہندوستان کے سب سے پہلے وزیر تعلیم تھے، ان کی 3 سوچ تھی. حضرت مولانا ابوالکلام آزاد کی 3 سوچ تھی جو بڑی مشہور ہیں. کہا کہ وہ چاہتے تھے کہ مسلمانوں میں تعلیمی، مسلمانوں میں مذہبی شعور اور سیاسی شعور پیدا ہو. مولانا ابوالکلام آزاد مسلمانوں میں سیاسی شعور پیدا کرنا چاہتے تھے اور مذہبی شعور پیدا کرنا چاہتے تھے. وہ ایک عالمی دین تھے، وہ ملک کی وطن کی آزادی کے خواہاں تھے. اور مولانا ابوالکلام آزاد نے اپنی زندگی کے اندر میں ان چیزوں کو بتایا لوگوں کو کہ سیاسی شعور کیسے پیدا ہو. مولانا نے کبھی کانگریس کے ساتھ رہنے کے ساتھ بھی کبھی انہوں نے غلط کاموں میں کمپرومائز نہیں کیا. نہیں، کبھی کسی کے سامنے جھکنے والے نہیں تھے. وہ نہرو جی اور پنڈت جواہر لال نہرو اور مہاتما گاندھی، وہ ان کی رائے سے چلتے تھے. تو اس ملک میں ایسے قائد بھی ہوئے ہیں. مولانا حفظ الرحمان سہاروی رحمۃ اللہ علیہ زبردست سیاسی مبصر تھے. ہمارا اکابرین میں حضرت مدنی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ، مولانا عطا اللہ صاحب بخاری رحمۃ اللہ علیہ، کہ جن کے اندر میں ایک سیاسی شعور تھا اور ملک کی صحیح رہنمائی کرتے تھے وہ لوگ. تو میرے دوستو، ضرورت ہے تنظیم. تھوڑی تھوڑی بات میں انتشار، اختلاف، اس سے آپ تتر بتر ہو جاؤ گے. قرآن اسی کو کہتا ہے وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا. وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، اللہ کی رسی کو مضبوط پکڑ لو، آپس میں انتشار مت ہو. کسی کے ساتھ تمہارا ذاتی دشمنی ہے تو الیکشن میں اس سے ہی بدلہ لے لو. بس یہ ہمارا مزاج بن گیا، اس نے میرا کام نہیں کیا. ارے بھائی تیرا کام نہیں کیا، لیکن ابھی اس کے ساتھ لوگ ہیں. اس ملک میں کتنی سیٹیں ایسی ہیں، میں مہاراشٹر کی بات کر رہا ہوں. مہاراشٹر میں 3 ممبر آف پارلیمنٹ کی سیٹیں ایسی ہے کہ مسلمان جس کو چاہے، بلکہ مسلمان ہی ایم پی بن سکتا ہے.
اورنگ آباد کی سیٹ مسلمان بہت بڑی، لیکن نہیں، کئی مسلمان کھڑے ہو گئے، دوسرا آ گیا۔ اکولا کی سیٹ مہاراشٹر میں، مالیگاؤں کی سیٹ، یہ تینوں مسلمانوں کی ایسے جٹے ہیں، لیکن تینوں میں کوئی جگہ پر مسلمان نہیں آتا ہے، اور تیسرا گروپ جو ہے نکل کر آ جاتا ہے۔ مسلمانوں کی آپسی انتشار، اختلاف کی وجہ سے مسلمان اس ملک میں اپنا وقار کھو رہا ہے۔ اگر آپ اس ملک میں اپنا سیاسی مستحکم بننا چاہتے ہیں تو آپ کو اتفاق سے رہنا پڑے گا، اور اتحاد اور اتفاق کے رہنے کے بعد ہی آپ کچھ کام کر سکتے ہیں۔ بہرحال میں نے آپ کے سامنے جو کچھ باتیں بتائی ہے قرآن اور حدیث کی روشنی میں، جس میں سب سے پہلا تعلق تو ہمارے معاشرے میں دینی تعلیم اور دینی مدارس کے ساتھ مکاتب قرآنیہ کی تعلیم کی اہمیت کو میں نے سمجھایا ہے کہ ہر گھر میں قرآن پڑھایا جانا چاہیے، ہر گھر میں دین کی بیسک تعلیمیں دی جانی چاہیے، بچیوں میں بھی دینی تعلیم کا ماحول بننا چاہیے۔ ہماری ازدواجی زندگی خراب ہوتی جا رہی ہے، اس میں بھی اس چیز کا دخل ہے، جہالت۔ جہالت ایک بیماری ہے، جہالت ایک بیماری ہے، اور اس ہر بیماری کی دوا ہے۔ جہالت بیماری اور اس کی دوا ٹیبلٹ ایجوکیشن، تعلیم ہے۔ جہالت تعلیم سے دور ہوگی، علم زندگی ہے اور جہالت یہ موت ہے۔ قرآن کریم کی چند آیات ہمارے قاری صاحب نے پڑھی تھی، قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ، کیا جاننے والے اور نہ جاننے والے کیا دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ نہیں ہو سکتے۔ قرآن کہہ رہا ہے قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الْأَعْمَى قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الْأَعْمَى وَالْبَصِيرُ، قرآن کہہ رہا ہے کیا نابینا اور بینا دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ نہیں۔ قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الظُّلُمَاتُ وَالنُّورُ، روشنی اور اندھیرا دونوں برابر ہے؟ نہ، لائٹ از لائٹ، اندھیرا از اندھیرا۔ تو زندگی میں روشنی آئے گی ایجوکیشن سے، تعلیم سے۔ اور اس وقت کا جو کام چل رہا ہے تبلیغ کی لائن سے، خانقاہوں کی لائن سے، مدارس کی لائن سے، اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو ان چیزوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم صلی علی سیدنا و نبینا و شفیعنا و سندنا مولانا محمد وبارک وسلم۔ اللہم انکا عفو کریم رحیم تحب العفو فاعف عنا یا کریم۔ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ لا الہ الا اللہ وحدا صمدا لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ اے اللہ تو ہمارے گناہوں کو معاف فرما۔ اے اللہ اس تیرے گھر میں اے اللہ تیرے بندوں نے حاضری دی ہے، اے اللہ جو بات کہی گئی سنی گئی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ اس شہر کے مسلمانوں کی جان مال عزت آبرو کی حفاظت فرما۔ اے اللہ ہمارے نوجوانوں کو روزگار سے لگا دے، نوجوانوں کی بے روزگاری اور بیکاری کو ختم فرما۔ اے اللہ جن کے اولاد بے نکاح ہیں ان کو نیک رشتے مقدر فرما۔ اے اللہ جو بے کاروبار ہیں ان کو کاروبار سے لگا دے۔ ہمارے کاروبار کی، کھیتی باڑی کی، دھندے کی، تجارت کی ہر طرح سے حفاظت فرما۔ اے اللہ کہنے والا بھی محتاج، سننے والا بھی محتاج، ہدایت دینے والی تیری ذات، اے اللہ تمہیں ہدایت کی دولت سے مالا مال فرما۔ اے اللہ ہمارے مدارس کی، مکاتب کی، خانقاہوں کی، دعوت و تبلیغ کی حفاظت فرما۔ جہاں اجتماع ہو رہے ہیں، ہو چکے ہیں، ہونے والے ہیں، ان کو باعث خیر و برکت بنا، امت میں دین کے پھیلنے کا اس کو ذریعہ بنا۔
اے اکرم الاکرمین تو رحم کا، کرم کا، فضل کا معاملہ فرما۔ اے اللہ جن کی اولاد نافرمان ہے اسے فرما بردار بنا دے۔ اے اللہ جن کی اولاد بے روزگار ہیں ان کو روزگاری سے لگا دے۔ اے اللہ دنیا میں جو لوگ بے گھر ہیں اے اللہ ان کے گھر بنانے کے اسباب مہیا فرما دے۔ اے اکرم الاکرمین ہمارے تعلیمی اداروں کو ہر طرح سے حفاظت فرما۔ اے اللہ دارالعلوم دیوبند کی حفاظت فرما، ندوہ کی حفاظت فرما، مظاہر علوم کی حفاظت فرما، ہندوستان بھر کے تمام چھوٹے بڑے مدارس کی، مکاتب کی اے اللہ حفاظت فرما۔ اے اللہ اس مجمع میں تیرے نیک بندے بیٹھے ہیں، اے اللہ ان تیرے نیک بندوں کی برکت سے اس مجلس کو قبول فرما۔ اے اللہ ان کے دلوں میں جس کی بھی جائز تمنا ہے سب کی جائز تمناؤں کو پوری فرما۔ اے اللہ ہماری دعاؤں کو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے قبول فرما۔ وصلی اللہ علی النبی الکریم برحمتک۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے والا کو جزائے خیر عطا فرمائے کہ اللہ تکلیف نہ دو۔